السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ محترم حاضرین، توحید لائبریری میں ہفتہ واری پروگرام الحمدللہ چل رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں نوجوانوں کی تربیت، قرآن سیکھنے اور مسئلہ مسائل کو بھی انشاءاللہ نوجوانوں کو یہاں سکھایا جاتا ہے، اور ہفتہ واری پروگرام میں مخصوص عناوین کے ساتھ محاضر کو بلائے جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ مدلل اور بہترین انداز میں سامعین کو یہاں پیش کرتے ہیں۔ انہی میں کا آج کے خصوصی مقرر فضیلت الشیخ عبد المعید سلفی نظری۔ مختصر شیخ کا تعارف یہ ہے کہ شیخ مالدہ سے ہیں، اور سلفی مرکزی دارالعلوم بنارس، وہاں سے فارغ ہونے کے بعد بنگلور میں کلیت الحدیث شاہ ولی المحدث دہلوی وہاں سے فارغ ہیں کلیت الحدیث سے۔ اس کے بعد شیخ کشن گنج کے ایک معروف مشہور ادارہ مدرسہ دارالمسلم ٹھوا پڑا، وہاں جو خاص الخاص استاد میں شمار ہوتے ہیں، وہ وہاں پڑھاتے ہیں۔ اور الحمدللہ گزشتہ جو ہے ہفتہ کو شیخ کا سلفیت کیا ہے اس کا مختصر تعارف ہوا ہے۔ اس کے بعد آج شیخ آپ کے سامنے، آپ سب کے سامنے اسی سلفیت کے موضوع پر دوسری قسط انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ فضیلت الشیخ عبد المعید حفظہ اللہ۔ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق۔ قابل قدر علماء کرام اور معزز میرے دینی ملی بھائیوں، الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے ایک نہایت ہی عظیم مقصد کے تئیں ہم لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ یوں تو دنیا کمانے اور حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنا وقت لگاتے ہیں، صرف کرتے ہیں، لیکن دین سیکھنے کے لیے بھی لوگ وقت نکالیں یہ بہت کم ہوتا ہے، اور جو لوگ نکالتے ہیں یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمت ہے، اس لیے وہ دین سیکھنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ تو میں اپنی باتوں کا آغاز کروں گا، اس سے پہلے شیخ جو کلیت الحدیث کے بارے میں بول رہے تھے میں اس کی اصلاح کر دینا چاہتا ہوں۔ اس کلیہ کا نام موسوم ہے کلیہ سید نذیر حسین الدہلوی کے نام سے، شیخ شاہ ولی اللہ بول چکے تھے، وہ سبقت لسانی ہے، تو اس کی اصلاح میں کر دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد اپنی بات کا میں آغاز اس طریقے سے کروں گا کہ پچھلی باتیں جو ہماری گزری تھی میں ایک مرتبہ اس کی یاد دہانی کرنا چاہوں گا۔
تو یہاں پر آج جو میں چہرے دیکھ رہا ہوں وہ سارے چہرے نئے معلوم ہو رہے ہیں، تو لگ بھگ چہرے نئے ہی ہیں، تو الحمدللہ اچھی بات ہے۔ تو اس سے پہلے قریباً 2 ہفتہ پہلے ہم لوگ کی یہ مجلس تھی، بیٹھک تھی، اور اس کے اندر میں نے پہلا خطاب جو رکھا تھا وہ تھا سلفیت کا تعارف۔ تو میں نے اس وقت جو باتیں کی تھی اس کو بالکل ہی مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ ان سے جڑ جائیں، اور پھر آج کی جو باتیں ہوں وہ تسلسل کے ساتھ آگے میں بڑھتا چلوں۔ تو سلفیت کے تعلق سے میں نے جو باتیں یا جو پیغام دینا چاہا تھا وہ یہ تھا کہ سلفیت حقیقت میں کوئی نئی چیز نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ میں نے ایک مثال کے ذریعے سے بہترین انداز سے اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اسلام کی مثال حقیقت میں اس ندی کی سی ہے جو جھرنے سے بہہ نکلتی ہے، اور جب وہ گزرتی ہے مختلف علاقوں سے، مختلف جگہوں سے، تو جیسی جگہ ہوتی ہے ندی اسی طریقے سے متاثر ہوتی ہے، اس کا پانی گندا ہو جاتا ہے، اور پھر کہیں پر اس کو صاف جگہ مل جائے، بہترین جگہ مل جائے تو اس کا پانی پھر جو ہے صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ اسلام کی مثال 1400 سال کی تاریخ میں یہی والی مثال ہے۔ اسلام کا سر چشمہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، صحابہ کا عہد تھا، اس میں اسلام گویا کہ جھرنے سے نکلی ہوئی ندی کے مثل صاف و شفاف تھا، لیکن مختلف تہذیبوں سے، مختلف علاقے سے، مختلف لوگوں سے، مختلف مزاج سے جب یہ اسلام گزرا اور لوگوں تک پہنچا تو لوگوں نے اس کے اندر تبدیلی شروع کی۔ اسلام بدلا نہیں ہے، اسلام ایک ہی ہے، لیکن لوگوں نے اس کے اندر تبدیلی شروع کی اور مختلف چیزوں کو اس کے اندر اسلام کے نام سے داخل کر دیا۔ اس لیے ہم نے مثال سے سمجھایا تھا کہ آج 1400 سال بعد کا جو اسلام ہے، اگر آپ جائزہ لیں تو دیکھیں گے ہر چھوٹی بڑی چیز میں اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا تھا کہ اللہ کی ذات کو لے لیں، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ کوئی کہے گا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو بعض لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، جو کہ صحیح بات بھی ہے۔ بعض لوگوں سے پوچھے تو وہ کہیں گے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، دل میں ہے۔ تو اللہ کی ذات کے بارے میں مسلمانوں کا اختلاف ہو جائے یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا مطلب کچھ تو اس کے اندر گڑبڑی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب پانے کے لیے، اس کی قربت پانے کے لیے کیا ہم ڈائریکٹ ان سے دعائیں کریں، فریادیں کریں، ان کے سامنے گڑ گڑائیں، یا کسی کا واسطہ لے، وسیلہ پکڑیں؟ اس بارے میں بھی لوگوں کا اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو پکڑنا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ حاصل کرنا ہے تو باباؤں کے پاس جائیے، مزاروں کے پاس جائیے، وسیلہ پکڑیے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ پکڑنا شرک ہے۔ تو مسلمانوں کے مابین اتنا تفاوت اور اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب کوئی چیز تو آئی ہے اسلام کے اندر جو غلط ہے۔ اسی طریقے سے تعویذ گنڈے کا معاملہ لیجئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو محبت رسول کے دعوے بھرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کریں گے اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محبت رسول کا معنی یہ ہے کہ عید میلاد النبی منایا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں عید میلاد النبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا پھر تم بھی کرتے ہو۔ تو اس طریقے سے آپ قدم قدم میں دیکھ لیں، ہر چیز میں آپ اختلاف پائیں گے، شروع سے لے کے اخیر تک۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہی اسلام اس زمانے میں تھا؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام اتنا متفاوت ہو؟ جو دین حق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اللہ کا چیلنج ہے کہ قرآن کے حقانیت کی دلیل اللہ تعالیٰ اس طور پر پیش کر رہا ہے کہ اس کے اندر اختلاف نہیں ہے۔ قرآن کے حق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین اسلام کی یہ خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ تفاوت نہیں پائیں گے، ایک تو ایک۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ اس کے اندر خلط ملط کیا گیا، کوئی چیز ایڈ کر دی گئی ہے۔ تو اگر ہم کو اسلام کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنا ہو اور پرکھنا ہو کہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے یا یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اس لیے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، اس آیت کو میں بار بار پڑھ رہا تھا کہ ہر گروہ اپنی اپنی دلیلوں کو لے کر خوش ہے، اس کو آپ سے پرواہ نہیں ہے اور نہ ہی ہم کو ان سے پرواہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم حق پر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر جانچنا اور پرکھنا چاہے اس کے پاس معیار کیا ہے، کون سا ہتھیار ہے جس کو وہ استعمال کر کے سمجھ سکے گا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ سچ ہے اور جھوٹ ہے۔ اسی کا نام منہج سلف ہے۔ آپ کو جس طریقے سے ندی کا صاف و شفاف پانی لینا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ ندی کا جو سورس ہے، جھرنے کی طرف جائیں گے کہ نہیں؟ تو آپ اسلام کا سورس جو سر چشمہ جہاں سے نکل پڑا ہے وہ رسول کے زمانے میں لوٹیے، اسی کا نام منہج سلف ہے۔ منہج سلف کا معنی یہی ہے کہ ہم دین کو اللہ کے رسول کے طریقے پر، صحابہ کے طریقے پر،
تابعین اور تبع تابعین کے طریقے پر سمجھیں گے جس زمانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کہا ہے، سب سے بہترین زمانہ۔ تو جب زمانہ بہترین تھا اس کا مطلب اس کے لوگ بھی بہترین تھے، اس کا مطلب ان کا منہج بھی بہترین تھا، اس کا مطلب ان کی سوچ بھی بہترین تھی، اسی کا نام منہج سلف ہے۔ اور میں نے ڈھیر ساری دلیلیں آپ کے سامنے پڑھی تھی، شاید ان دلیلوں کا یاد آج بھی ہوگا جو میں باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ اور ایک بات بنیادی طور سے جو میں نے آپ کے سامنے کی تھی وہ یہ تھا کہ اس زمانے میں منہج سلف کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ کیوں بڑھ گئی ہے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں لوگ قرآن پڑھ کر گمراہیاں پھیلا رہے ہیں۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جو لوگ پیچھے تھے اس ہفتے میں تھے تو ان کو تو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، اس لیے کہ میں نے سمجھایا تھا، لیکن جو لوگ آج آپ لوگ نئے آئے ہیں ان کے لیے میں پھر دوسری بار اس کو دہرا رہا ہوں کہ زمانے میں منہج سلف کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ کیوں بڑھ جاتی ہے؟ اس لیے کہ یہ زمانہ اتنا پرفتن ہو چکا ہے اور اس زمانے کی خطرناکی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ لوگ قرآن کا سہارا لیتے ہیں گمراہیوں کو پھیلانے کے لیے۔ فیس ان کا قرآن والا ہے لیکن باتیں اس کی ابلیس والی ہے، پڑھتا کتاب الرحمن ہے اور پھیلاتا وسواس الشیطان ہے۔ تو اب ایسی صورت میں جب کہ قرآن پڑھ کے خرافات پھیلائے جا رہے ہیں، ایسے موقع میں منہج سلف کی اہمیت اور بھی اجاگر ہو جاتی ہے کہ قرآن اور حدیث کو صرف سن لینا اور کوئی کہہ دیا کہ یہ بات قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہم کو دیکھنا ہے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر جو وہ پیغام دینا چاہ رہا ہے، آیا یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، صحابہ کرام نے سمجھی، یا یہ آدمی خود نئے سرے سے اس بات کو پھیلا رہا ہے۔ ایک مثال میں دوں، المصطلحات الاربع، قرآن کریم کی 4 بنیادی مصطلحات کے نام سے سید ابو الاعلی المودودی نے کتاب لکھی۔ قرآن کریم کی 4 بنیادی مصطلحات، اور اس کے اندر جو انہوں نے 4 اصطلاحی والی باتوں کا تذکرہ کیا کہ یہ قرآن دین اسلام یا قرآن کریم کے یہ بڑے بڑے 4 ارکان ہیں جس کو علماء سلف نے اب تک ذکر نہیں کیا، انہوں نے نئی چیز لائی۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ 4 بنیادی مصطلحات قرآن کریم کے اندر ہیں، اب تک لوگوں نے اس کو نہیں سمجھا، اس کا مطلب 1400 سال تک لوگ گمراہی میں تھے، اس کو مان لیجیے آپ۔ یعنی صحابہ کرام کو اس کی بھنک نہیں لگی، تابعین سمجھ نہیں پائے، تب تابعین سمجھنے سے ناکارہ رہے، اور محدثین کرام ان کو ابھی تک یہ بات عقل آئی نہیں، اب جا کے 1400 سال بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ان لوگوں نے سمجھا ہی نہیں جو قرآن کریم کے اندر ہے۔ یا تو وہ لوگ گمراہ تھے یا پھر آپ گمراہ ہیں، اس لیے اور ان کے گمراہی میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے پاس اللہ کے رسول کی دلیل ہے، لن تجتمع امتی علی ضلال، کہ میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ رسول کا فرمان ہے کہ ہو سکتا ہے ایک گروہ گمراہ ہو جائے، چند لوگ گمراہی میں بھٹک جائیں، لیکن پوری امت اکٹھی ہو جائے گمراہی میں، یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے ہم نے اجماع کو دلیل مانا ہے۔ ہمارے پاس جو شریعت کی دلیلیں ہیں بنیادی طور پر وہ 4 ہیں، قرآن، حدیث اور اجماع اور قیاس۔ تو اجماع کو کیوں دلیل ہم نے بنایا؟ اللہ کے رسول کی اسی حدیث کی وجہ سے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سارے لوگ ایک چیز غلط ہو اور اس میں اکٹھے ہو جائیں۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ اس زمانے میں کوئی اگر ایسی بات کر رہا ہے جو سلف کے زمانے میں نہیں تھا، تو وہ بات مانی نہیں جائے گی، بلکہ وہ بات گمراہی کہلائی جائے گی۔ اسی لیے سلف صالحین کہتے تھے لا تقل کلاما لیس لک فیہ سلف، کہ ایسی بات تو نہ کر جس میں تیرے پاس کوئی سلف نہ ہو، جس معاملے میں تمہارے پاس سلف کی کوئی بات نہ ہو، ایسی نئی بات تم لوگوں کے سامنے مت رکھو۔ تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، اور میں نے مختلف تاریخ کے حوالے سے آپ کے سامنے واقعات کا تذکرہ کیا تھا کہ کس طریقے سے قرآن پڑھ کر لوگوں نے امت کو گمراہ کیا اور قرآن کی آیت کے ذریعے سے وہ گمراہ ہو گئے۔ پھر میں نے کہا تھا کہ ہر 4 طریقے میں ہم لوگوں کو منہج سلف کو فالو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ شریعت کو اگر ہم لوگ ڈیوائڈ کریں تو وہ 4 حصے ہو جائیں گے۔ اس کے کیا ہے؟ ایک ہے دین کو حاصل کرنا، لینا، اخذ کرنا، دوسرا ہے دین کو سمجھنا، تیسرا ہے دین پر عمل کرنا، اور چوتھا ہے دین کو پھیلانا، فروغ دینا۔ ان 4 چیزوں میں ہمیں منہج سلف کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اگر دین کے لینے میں ہم منہج سلف سے ہٹے تب بھی گمراہ ہوں گے، دین کے سمجھنے میں اگر فہم سلف کی قید ہم نے نہیں لگائی تب بھی ہماری گمراہی پکی ہے، اور دین پر عمل کرنے میں بھی اگر صحابہ کرام کا موقف ہم نے اختیار نہیں کیا تب بھی ہم گمراہ ہوں گے، اور دین کے پھیلانے میں بھی اگر ہم منہج سلف سے دور رہے تو
تو ہم ہدایت سے دور ہو جائیں گے. اور چاروں کی میں نے مثال دے کے آپ کو بات کو سمجھا دی تھی. تو خلاصے کے طور پر میں نے پچھلی باتوں کو دہرا دیا. آج جو باتیں میں آپ کے سامنے نئے سرے سے رکھنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ منہج سلف کی پیروی کرنا اگر آپ ضروری قرار دیتے ہیں تو اس کے وجوہات کیا ہیں. تو میں آپ کے سامنے آج صرف اسباب بیان کرنے والا ہوں کہ کیوں ہم منہج سلف کی پیروی کرنے کے لیے مجبور ہیں, کیوں ہمیں اس منہج کی اتباع کرنا ہی پڑے گا. ہمارے پاس کوئی وکلپ راستہ نہیں ہے, کوئی دوسرا راستہ نہیں, ہم مجبور ہیں. اس کے چند اسباب میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پوائنٹ وائز پوائنٹ بیان کروں گا, اور آپ لوگوں سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ لوگ انشاءاللہ مکمل یکجہتی کے ساتھ اور مکمل مستعدی کے ساتھ میری باتوں کو سنیں. انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم تمام لوگوں کو سمجھنے اور اس سے بھی زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ رب العالمین شیخ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائیں. اللہ رب العالمین کی محنتوں کا اللہ قبول فرمائیں, اور ان کے جو ہے روزمرہ زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں. اور ہم سب جو سنیں اس لیکچر کو, خصوصاً سلفیت, ماشاءاللہ بہت ایسی ایسی چیزیں ہمیں بھی نہیں معلوم تھی, لیکن الحمدللہ شیخ کے اس لیکچر سے ہمیں یہ عادہ ہوا اور ہمیں بھی بہت چیزیں سیکھنے کو ملی. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی جو توفیق بخشے. آمین. سیمانچل گیان کیندر یہ جو ہے اس سے جڑا ہوا ہے, اور انشاءاللہ آپ سب جو ہے اس سے جڑ جائیں, اور خاص کر کے منہج سلف اہل حدیث کیا چیز ہے, اس سیمانچل جو ہے گیان کیندر, اس سے آپ جڑیں گے تو ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہوں گی. اللہ رب العالمین نے ہم سب کو صحیح سمجھ اور صحیح طریقے سے قرآن حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے توفیق بخشے. آمین.